رکھے. اور الحمدللہ لائی کے مبارکباد کے مستحق ہیں آپ لوگ جو اتنی ٹھنڈ میں اپنی مصروفیات کے گنبد کو مسمار کرنے کے بعد تمام تر مصروفیات کو بالائے طاق رکھنے کے بعد کسی دنیا دار کی محبت میں نہیں بلکہ صاحب مزار کی محبت میں آپ لوگ یہاں پر آل انڈیا نعتیہ مشاعرہ میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. آئیے بڑی تیزی کے ساتھ میں ان شاعروں کے ناموں کو آپ لوگ سماعت کر لیں جن ناموں کو سننے کے لیے آپ لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں. اس کے بعد ایک شعر میں پڑھتا ہوں, اس کے بعد میں اپنی جگہ لیتا ہوں. ملک ہندوستان کا وہ عظیم و شان لہجہ شاعر ملک ہندوستان پیکر ترنم بلبل باغ مدینہ اولاد غوث اعظم سید عظیم نوری صاحب قبلہ پوری شان شاعری کے ساتھ منبر نور کی زینت بنے ہوئے ہیں. وہیں پر ملک ہندوستان کی وہ خوبصورت آواز شاعر ملک ہندوستان پیکر ترنم ثانی سجاد نظامی جناب راشد نظامی صاحب قبلہ پوری شان شاعری کے ساتھ تشریف فرما ہے. اور شاعر اہل سنت بلبل باغ مدینہ بھائی دلشاد صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور شاعر ملک ہندوستان پیکر ترنم بھائی سعید اختر صاحب قبلہ جوکھن پوری ان کی بھی آمد ہو چکی ہے. اور شاعر اہل سنت بلبل باغ مدینہ بھائی شریف اختر بہیڑی وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. اور شاعر ملک ہندوستان بھائی اطہر جمالی صاحب قبلہ ان کے بھی آمد ہو چکی ہے. تمام تر قیمتی آوازیں کچھ ہی لمحات کے بعد منبر نور کی زینت بننے والی ہیں. بڑی تیزی کے ساتھ مشاعرے کو مشاعرہ بنائیں اور زمین کی ایسا انقلابی آواز سے بولیں تاکہ یہ جلسہ زمین کی پستیوں سے اٹھ کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچتا ہوا نظر آئے. بیداری کے ساتھ پہلے میں یہ چیک کر لوں کہ آپ لوگ کتنی بیداری کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک کام کریں, پہلے ادھر کے لوگ خاموش رہیں, ذرا ادھر کا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر ذرا بلند آواز سے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ. واقعی پورے منڈ کے ساتھ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور واقعی آج کا یہ مشاعرہ بڑا کامیاب ہونے والا ہے. ایک کام اور کریں, ذرا ایک مرتبہ اور بلند آواز سے ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ لوگ جو کھڑے ہوئے ہیں یہ بھی جلسے میں ہی شامل ہیں. اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں تو آپ لوگ بھی ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں سبحان اللہ. اب آپ لوگ اپنے ہاتھوں کو نیچا رکھیں. میں ادھر والوں کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ ادھر والے کتنی بیداری کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ ادھر لوگ کتنے بیدار ہیں, ورنہ کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے مشاعرے میں جلسے میں کچھ لوگ اپنے آپ کو بڑا چالاک سمجھتے ہیں, بہت چالاک سمجھتے ہیں. جیسے عیدگاہ میں دو آدمی نماز پڑھنے کے لیے جلدی جب پہنچے نا تو ایک آدمی نے اپنی چپل آگے رکھ لی. تو بھائی صاحب نے کہا بھائی چپل آگے کیوں؟ چپل آگے رکھو گے تو نماز نہیں ہوگی. چپل آگے رکھو گے تو نماز نہیں ہوگی. تو بھائی صاحب بولے چپل آگے رکھیں گے تو نماز نہیں ہوگی اور چپل پیچھے رکھیں گے تو چپل ہی نہیں ہوگی. تو کچھ لوگ اپنے آپ کو بڑا چالاک سمجھتے ہیں, لیکن چالاکی کبھی کبھی نقصان دہ ثابت ہوتی ہے. تو ادھر والے خاموش رہیں, ذرا ادھر کا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سبحان اللہ. واقعی پورا مجمع بالکل ایڈوانس میں بیٹھا ہوا ہے, ہینڈ فری ہیں آپ لوگ. الحمدللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور پورا مجمع ذرا بیداری کے ساتھ بولے سبحان اللہ. یہ کام خالی انہی کا نہیں ہے, آپ لوگ گھور کر نہ دیکھیں, یہ کام آپ بھی کر سکتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. باپ اور محبت سے پورا مجمع ذرا بیداری کے ساتھ بولے سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ایک شعر سماعت کریں کہ اسے دے دو یہ لشکر جسے لشکر کی ضرورت ہے, میاں ہم تو حسینی ہیں 72 کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. میاں ہم تو حسینی ہیں. جہاں سے شعر سنتے آپ لوگ تھک جائیں بتا دیجئے گا, وہیں سے میں شعر دکھانا شروع کر دوں گا. اور میری پہلی نظامت ہے اس لیے تھوڑی لمبی ہو رہی ہے تعارف کے اعتبار سے. ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ اسے دے دو یہ لشکر جسے لشکر کی ضرورت ہے, میاں ہم تو حسینی ہیں 72 کی ضرورت ہے. اور کہا آخر میں دیکھ
دے کر پرچم اسلام آقا نے علی اس بار تم جاؤ یہ خیبر کی ضرورت ہے. آئیے بڑی تیزی کے ساتھ ایک نام میری فہرست میں دائرے محبت کی صورت میں قید ہے اور آپ کی سماعتوں کی فضاؤں میں اڑنے کے لیے اپنے پروں کو ہلانے کی کوشش کر رہا ہے. مداح رسول بلبل باغ مدینہ بھائی شاہزیب صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں اور ان کے بعد مشاعرہ پورے مکمل طور سے انشاءاللہ شباب کو پہنچے گا. آئیے استقبال کر لیں اور بلند آواز سے بولیں نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. پیچھے والے کسی سے مشورہ کر کے بولیں گے سبحان اللہ یا مشورہ کر کے نعرہ لگائیں گے. اگر مشورہ کرنا ہے تو مشورہ کر لیجئے اور اگر نہیں کرنا ہے تو ہاتھ کو اٹھائیے اور بلند آواز سے بولیں نعرہ تکبیر.